اور ترجمان سندھ حکومت رشید چنہ کی موجیں۔ رشید چنہ عارضی ملازمت کے باوجود بھی وزراء سے بھی زیادہ تنخواہ اور مراعات لے رہے ہیں۔ رشید چنہ سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف ترجمان حکومت سندھ کو خوشامد سے ملازمت میں توسیع بھی لینے لگے ہیں۔ عام خبر آپ کو دے رہے ترجمان حکومت سندھ رشید چنہ کی موجیں ہیں۔ عارضی ملازمت کے باوجود وزراء سے بھی زیادہ تنخواہ اور مراعات حاصل کی ہیں انہوں نے، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف ترجمان حکومت سندھ حکومت رشید چنہ کی ملازمت میں توسیع بھی کی گئی ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے ڈپٹی بیورو چیف کراچی اب تک نیوز امتیاز چانڈیو سے۔ امتیاز کیا بتائیں گے اس بارے میں، اور کوئی اس کے اوپر ایکشن لینے والا نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ رشید چنہ جو اس وقت ترجمان حکومت سندھ ہیں اور ان کی موجیں اتنی ہیں کہ صوبائی وزیر اور اراکین سندھ اسمبلی سے بھی یہ زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس میں رشید چنہ کے حوالے سے تمام دستاویزات جو اب تک کو موصول ہوئے ہیں ان کے مطابق رشید چنہ کو 14 اکتوبر 2014 کو ایک سیاسی سفارش پر سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے میڈیا کنسلٹنٹ کے طور پر بھرتی کیا، اور اس میں ان کی جو تنخواہ تھی اس پر کئی ماہ تک حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رشاکشی چلتی رہی کہ ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ اس کے بالآخر 18 اکتوبر 2014 کو رشید چنہ کی بطور ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور اس کی تنخواہ فکس کی گئی تھی جس میں کوئی مراعات مزید شامل نہیں تھی۔ لیکن قائم علی شاہ نے بعد میں ان کی تنخواہ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے فکس کرائی، اور اس میں کسی قسم کا ٹی اے یا الاؤنس جو ہے وہ شامل نہیں تھا۔ لیکن 20 دسمبر 2016 کو ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور جس میں کہا گیا کہ رشید چنہ کی جو تنخواہ ہے وہ 3 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی گئی، اور گریڈ 20 کے افسر کے برابر ان کی مراعات شامل کی گئی ہیں۔ جو افسر کنوینس الاؤنس لیتا ہے اس کو کنوینس جو گاڑی ہے سرکاری وہ نہیں دی جاتی، لیکن رشید چنہ کئی گاڑیاں وزیر اعلیٰ ہاؤس کی یا حکومت سندھ کی استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ان کو میڈیکل الاؤنس بھی بے انتہا ہے ٹی اے دیے ہیں، جبکہ بیرون ممالک کے دورے کر چکے ہیں، اور ان کے بھی کئی لاکھوں روپے میں انہوں نے وصول کی حکومت سندھ سے۔ اسی طریقے سے رشید چنہ کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی مختلف محکموں میں نوکریاں لی، اور ان کے خلاف ایک درخواست نیب میں موجود ہے جو اس وقت اسکرین پر بھی چل رہی ہے۔ اس میں الزام سابق ملازم نے لگایا ہے کہ رشید چنہ نے مبینہ طور پر لاکھوں روپے بٹور کر ملازمتیں دی، جن کے بعد میں آرڈرز جعلی نکلے، اور اس وقت ترجمان کا کام حکومت کا دفاع کرنا ہے، لیکن یہ اداروں اور صحافیوں کو لڑانے کے ساتھ ایک گری ہوئی حرکتوں پر اتر آئے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اس لیے ترجمان وزیر اعلیٰ نے جو اپنی توسیع کی ہے وہ 1 سال کی نوکری ان کو دی گئی تھی کانٹریکٹ پر، اور تمام جو اہل امیدوار تھے ان کو بائی پاس کر کے رشید چنہ کو میڈیا کنسلٹنٹ لگایا گیا تھا، کیونکہ ان کو پی ٹی وی سے نکالا گیا تھا، اس لیے وہ بے روزگار تھے، تو اس لیے انہوں نے اعلیٰ شخصیت کی پرچی پر یہ تعیناتی ہوئی، اور اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں براجمان ہیں اور حکومت سندھ کی تمام مراعات لے رہے ہیں۔ اور جبکہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ 5 لاکھ روپے سے علاوہ جو ان کی ٹی اے ڈی اور مراعات ہیں وہ صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی سے بھی زیادہ ہیں، اور اس لیے ان کی جو کانٹریکٹ پر نوکری ہے اس پر سپریم کورٹ کے احکامات ہیں حکومت سندھ کو کہ کانٹریکٹ کے تمام ملازمین کو نکالا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ براجمان ہیں، اور محکمہ اطلاعات کے کئی سینئر افسران ہیں گریڈ 19 کے، وہ ان کو نوکری دینی چاہیے یا ان کو ترجمان لگایا جانا چاہیے جو روایت ہے، مگر یہ پرائیویٹ بندے کو یہاں لگا کر یہ صورتحال پیدا کی گئی۔ تو امتیاز یہ بتائے گا کہ کورٹ کے آرڈر بھی نظر انداز کر دیے گئے، حکومت کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ جی حکومت کا اس پہ موقف کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور رشید چنہ کو میسیجز بھی کیے ہیں، اور اس حوالے سے جو یہ دستاویز آتے ہیں ان کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رشید چنہ کی جو تنخواہ ہے 5 لاکھ روپے ماہانہ ان کو اس پر بھی اعتراضات کیے ہیں، اور حکومت سندھ اس معاملے پر بالکل خاموش ہے، اور یہ پہلے غیر ذمہ دار شخص ہیں جو میڈیا کو لڑا کر یہ حکومت سندھ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اتنی زیادہ اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ملازمین کو بھی احکامات دیے ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے پرائیویٹ لوگوں کے خلاف اپنی مہم جاری رکھیں، تو یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اس پر بالکل خاموش ہے، لیکن حکومت سندھ کو جو مجموعی طور پر ان کی صورتحال ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کو نکالا جانا چاہیے، لیکن یہ اب تک براجمان ہے، اور 5 لاکھ سے زائد اس کی سیلری، اس کے علاوہ مراعات اور تمام غیر قانونی طریقے سے اس کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کو توسیع دینے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی ان کی جو تنخواہ ہے اس پر آڈیٹر جنرل کے اعتراضات ہیں کہ یہ تنخواہ نہیں دی جائے، لیکن وہ اس وقت بھی اتنی تنخواہ اٹھا رہے ہیں جو وزراء سے بھی زیادہ ہے۔
अच्छा इम्तियाज, जैसे आपने बताया कि 20 दिसंबर 2016 को रशीद चन्ना ने फिक्स तनख्वाह के बावजूद भी ग्रेड 20 के अफसर के बराबर मरात लेना शुरू कर दी, इस हवाले से उनका क्या कहना है? यकीनन वो तो ये बात नहीं मानते होंगे। जी, वो उन्होंने अपने करीबी जो उनके हामी लोग हैं उनको ये कहा है कि मेरी चूंकि सहाफत में बड़ी खिदमत है, मैं इस वक्त भी वो खुद को सहाफ़ी समझ रहे हैं, हालांकि ये इस वक्त सरकारी मुलाजिम है और आर्जी मुलाजिम है, सहाफत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपने हमायती याफ्ता जो हक में वक्त के साथ रहने वाले सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि क्योंकि वो माजी में बहुत बड़ी सैलरी उठाते रहे हैं और पीटीवी में भी सियासी सिफारिश पर उनको नौकरी दी गई थी और हुकूमत बदल जाने के बाद उनको निकाला गया था, तो इसलिए इस वक्त सरकारी टेलीविज़न जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उनकी एंट्री बैन है और इनको दावत तक नहीं देते। तो इस हवाले से वो अपना दिफा करते आए हैं और 5 लाख रुपए की जो सैलरी ये खुफिया मामला था और खामोशी से इसके अलावा ग्रेड 20 के अफसर जो मरात हैं वो लामहदूद मरात हैं जो ये उठा रहे हैं और इस पर इल्जाम भी साबिक मुलाजमीन ने लगाया है कि ये पेट्रोल बेचकर भी जो है वो कमाते रहे हैं, टीए के मद में भी पैसे लेते रहे हैं। उसके अलावा पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त के मामले पर इस पर एक एप्लीकेशन भी नेब को दी हुई है। बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो तफसीलात बता रहे थे।